اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ بہت سارے طالبین راہ سلوک کے اللہ تک جانے والے جو دوست ہیں جن کو روحانیت اور صوفیزم میں اور تصوف میں دلچسپی ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سائیں محبوب پیر بتائیں فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نبیوں سے، اہل بیت رسول سے، صحابہ سے، اولیاء سے، خصوصاً اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فیض حاصل کرنے کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سنیے یہ کہ فیض کہتے کس کو ہیں۔ بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں ہستی کا فیض ہے، ہمیں فلاں ولی کا فیض ہے، ہمیں فلاں نبی کا فیض ہے۔ تو میں نے پوچھا فیض کے معنی کیا ہے، فیض کا مطلب کیا ہے، فیض کا رنگ کیا ہے، فیض کی کیفیت کیا ہے، فیض کہتے کس کو ہیں، اس کا مطلب تو مجھے بتایا جائے۔ تو لوگوں کو کسی کو فیض کے مطلب کا نہیں پتا تھا، بس یہ کہتے جی فیض ہو گیا، مجھے فیض ہو گیا۔ حقیقت میں فیض کہا جاتا ہے، یہ سنیے گا، فیض کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی کو جو اللہ تعالیٰ اس پر روحانی رحمتیں، بارشیں، کرم، فضل اور باطنی انعامات اللہ تعالیٰ جس ولی نبی کو عطا فرماتا ہے، ان انعامات میں سے، فضل میں سے، کرم میں سے ان کے مرید طالب سچا جو اس چیز کا طالب ہو، اس میں ذات کا، اپنے مرشد کی محبت کا، تو اس کو اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ چاہے وہ معجزات ہوں، وہ کرامات ہوں، مشاہدات ہوں، باطنی انوار و تجلیات ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یا روحانی مراتب ہوں۔ تو جو مرشد کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں، جو بھی، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، اللہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ بات کہے کہ یہ مقامات نہیں ہوتے، سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کی شرح صوفیہ نے بیان کر دی ہے۔ اور ہم نماز میں یہی تو مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگنے کا مطلب ہے ان سے فیض مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فیض یافتہ بندوں کے پاس بھیج، یعنی ان لوگوں کے پاس بھیج جن پر تیرا کرم ہوا ہے، اور علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور برے بندوں کے پاس نہ بھیج کہ جو برے بندے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہوئے، ان کا راستہ نہیں چاہیے ہم سب کو۔ تو انعام یافتہ بندوں کا فیض راستہ ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ تو ان کا فیض یہ ہے کہ آپ کو ان کے مقام میں سے کچھ مقام عطا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ اور دوسرا یہ بھی ایک فیض کی کیفیت ہے، سن لے، فیض کی یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس ولی یا نبی کے اندر جو خوبیاں ہوں، وہ خوبیاں مرید کے اندر بھی جھلک میں نظر آئیں، یعنی ظاہری ہو یا باطنی، کسی بھی طریقے سے اس کے سچے طالب کے اندر وہ جھلکی نظر آنی چاہیے، اس کو بھی فیض کہا جاتا ہے۔ اور فیض اس چیز کو، یہ تیسری بات بھی سن لیں، فیض اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہوں، مشکل میں ہوں، آپ اس ولی یا نبی کے ساتھ فوراً روحانی رابطہ کر کے اس سے اپنی مشکلات کا حل کروا سکیں۔ تو یہ بھی ایک فیض کی کیفیت ہے کہ آپ ایسے، وہ بندہ فیض یافتہ ہے، اور یہ فیض کی کیفیت ہے کہ آپ کو مرشد کی محبت میں اس سے حصہ ملے۔ اب حصہ ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو اس چیز کا طالب ہو، باخدمت ہو، خدمت کرنے والا ہو، سچا طالب صادق ہو، مرشد پاک کو دل و جان سے چاہنے والا ہو، اور فقط کسی بے لوث کسی بھی لالچ کو مد نظر نہ رکھے، اور فقط اللہ اور مرشد کی رضا کے لیے وہ بندہ دین کی خدمت کرے، سلسلے کی خدمت کرے، مرشد کریم کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں رکھتا، اس کو فیض عطا فرماتا ہے۔ اور فیض کے یہاں میں نے یہ بھی لیے جائیں گے، فیض اس کو بھی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مجھے کہتا ہے مجھے فیض ہو گیا فلاں ہستی کا، تو فیض کا مطلب
ये भी लिया जाएगा, फैज होने का तर्जमा ये भी लिया जाएगा कि उसका दिल जिंदा हो गया है, उसका नफस मर गया है, क्या उसकी रूह बेदार हो गई है, रूह जिंदा और जावेद होकर अल्लाह ताला से मिल गई। अगर तो ये बातें उसके अंदर मौजूद हैं तो समझ जाए उसको फैज हुआ है। एवं झूठी बातें करी जाना, मुझे फलां का फैज़ है, मुझे फलां हस्ती का फैज़ है। एक बंदे से कुछ दिन पहले मेरे बात हुई तो वो कहने लगा जी मुझे पता नहीं कितने वलियों का फैज़ है, मुझे पता नहीं कितने नबियों का फैज़ है, वो मेरे मुर्शद को भी यही इतना फैज़ है। तो यार झूठ क्यों बोली जाती है? आपको अभी मैंने उससे फैज़ का मतलब पूछा तो नहीं, फैज़ का मतलब तक का नहीं पता, बस उसके नाम को पढ़ लेना या उसकी तस्बीह कर लेना, इसको वो फैज़ कह देते हैं, या वो अपने ख्वाबो ख्याल में रहना, इसको फैज़ कह देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फैज़ जो होता है ये इस चीज़ को कहते हैं, जिसको फैज़ हो वो दूर से नजर आता है, इसको फैज़ हासिल हो गया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को दाता अली हजवेरी से फैज़ हुआ था, वली हिंद ताए रसूल बने हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान के। और वहां पर आपने दाता अली हजवेरी के बारे में ये बात कही थी, गंज बख्शे फैज़ आलम ज़ारे नूरे खुदा ना कसारा पीरे कामिल कामिल और रहनुमारे, इसको फैज़ कहा जाता है। हजरत साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह का आज कलियर शरीफ हिंदुस्तान में नाम जिंदा है। और ये फैज़ किसका? बाबा फरीद का। ये किसका फैज़ है? फरीदुद्दीन गंज शकर का। आज गंज शकर का फैज़ कलियर में नजर आए, अरे इसको फैज़ कहा जाता है। फैज़ वो जो दूर से नजर आए। तो ये फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू का फैज़ है। अब सुल्तान बाहू जो आरफों का बादशाह, उसने ऐसा फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी को फैज़ दिया। आज हक नूर मोहम्मद नूरी के नारे लगते हैं। साहब इरफान और सुल्तानुल फुकरा के मरातब अल्लाह ने अता फरमाए फ़कीर नूर मोहम्मद को। क्यों? इसको फैज़ कहा जाता है। फैज़ वो होता है जो अल्लाह लोगों को नजर आए। मेरे पीरो मुर्शद हजूर किबला सुल्तानुल फुकारा हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह इस नाचीज़ हकीर को फैज़ अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों दुनिया ये फैज़ ले भी रही है, देख भी रही है, पढ़ भी रही है, सुन भी रही है और हज़ारों फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रही है। फैज़ उसको कहते हैं कि आप में उस नबी या वली की झलकियां या उस नबी और वली की करामात, मुशाहदात, रूहानियात आप में शामिल हो जाएं, इसको फैज़ कहा जाता है। तो ये फैज़ अब किसके पास है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं कहता ये किसको अल्लाह ताला देता है। ये बस जो हमने किताबों में पढ़ा, सुना, देखा, परखा अपनी जिंदगी में, फैज़ उसी को मिलता है जो अपने आप को मार कर यार की सेवा करता है, मुर्शद की सेवा करता है। अपने आप की हस्ती को मुर्शद के सामने बोलता नहीं है, नहीं बताता कि मेरे पास पल्ले कुछ हो भी, तो कहते हैं मेरे पल्ले कुछ नहीं हजूर, आप ही आप है, आपके सिवा। यही बातें याद रखे कि मुर्शद को अपना ना इल्म बताया है, अपने पीरो मुर्शद को ना अपना तारुफ करवाया करें कि मैं बड़ा फन्नेखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इल्म का समंदर हूँ, कुछ भी नहीं है। मुर्शद करीम जो है वो तो इसमें अल्लाह ज़ात में फना है, सारे इल्म मुर्शद के सीना में है। तो जिस मुर्शद के पहले ही सीने में ज़मीन व आसमान के इल्म मौजूद हों तो उसके आगे अपने इल्म को नहीं बयान करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उन लोगों को फैज़ मिलता है कि जो अपने आप को मुर्शद के सामने मिटा देते हैं। और फिर मुझे एक बंदे ने यह भी सवाल किया था, पीर साईं ये बताएं किसके पास फैज़ है, कैसे पता चलेगा? तो उसका मैंने पहले भी जवाब दिया था, फिर जवाब देता हूं। ये देखना है वो अपने मुर्शद से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी उसकी उसके शेख से मोहब्बत है उतना उसके साथ उसके पास फैज़ है। जितनी वो हजरत अपने मुर्शद से मोहब्बत व तालब करता है, वो सुल्तान बाऊ से, गौसे पाक से, पंजतन पाक से, रसूल पाक से, इसमें अल्लाह ज़ात से, अल्लाह पाक से, वो जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा समझ लीजिएगा उस बंदे में उतना ही ज्यादा फैज़ है। ये फैज़ की एक निशानी है कि मुरीद की तलब कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर रंग कितना ज्यादा है मुर्शिद का। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तो हुआ फैज़। अब हम बात करेंगे इस फैज़ को हासिल करने का तरीका क्या है। चाहे वो कोई नबी हो, हमारे रसूल खुदा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकी कौसर साहिब जूदो सखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अहले बैत हैं, सिहाबा हैं, औलिया हैं, जितने भी ये जाहिर में या बातन में औलिया हैं, रिजालुल गायब हैं, बातन में फरिश्ते हैं, रूहानी मौकलात हैं, मौजूदात हैं, जितने भी जन्नात हैं, आप इनसे कैसे राब्ता और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका तरीका बताया है हमारे पीरो मुर्शद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने।
یاد رکھیں سلطان باہو وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بلا کر اپنے علم نشرہ کے پاک سینے سے لگا کر اپنا علم معرفت مجھے عطا فرمایا، علم لادنی عطا فرمایا، علم عرفان عطا فرمایا۔ تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہ فلسفہ لوگوں کے آگے پیش کیا، یہ لوگوں کو یہ ایک طرح کا تحفہ دیا کہ لوگوں آپ بھی انبیاء اور اولیاء سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور یہ انبیاء سے بھی ثابت ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کو باطنی جہان میں جا کر ملتا تھا، خود رسول خدا سے بھی ثابت ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ جب اپنے ساتوں لطائف کو بیدار زندہ کر کے عرش عظیم پر پہنچے تو رسول پاک نے سارے انبیاء کرام کو وہاں پر جماعت کرائی، یعنی اللہ نے ان کے لیے نبیوں کو زندہ کر دیا اور وہ تمام انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو نبی زندہ ہو کر رسول اللہ سے ملے، تو یہ روحانی لوگوں سے ملنا انبیاء کی سنت ہے، رسول خدا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اولیاء اللہ نے اس علم کو لوگوں کے آگے پیش کیا۔ اور یہ بھی سن لیں کہ بعضوں نے یہ بھی کہا جی صحابہ کرام بھی کیا ملتے تھے؟ بے شک صحابہ کرام بھی دوسرے جانوں کی سیر کرتے تھے۔ خود رسول پاک کی حدیث ہے کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، یعنی زمین پر پھرتا ہے تو آہٹ جنت پر، یعنی یہ دوسرے جہان میں بھی جاتا ہے۔ ویسے کرنے کے بارے میں فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو وہ جنت میں ایک چادر لے کر لیٹا ہوا تھا، ایک شخص میں پاس گیا، دیکھا توحید کی چادر میں کون لیٹا ہے، پاس گیا، چادر ہٹائی تو وہ ویسے کرنی تھے۔ تو وہ دوسرے جہانوں میں جنتوں میں سارے صحابہ بھی تھے، وہ مخصوص ان کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا وہ ان کو اپنے چھپا کے رکھتے تھے، مگر ان لوگوں نے بھی دوسرے جہانوں کی سیر کی ہے اور انبیاء اولیاء سے باطنی طور پر ملاقاتیں کی ہیں۔ اور حضرت سلطان باہو نے یہ طریقہ بھی بتا دیا، قربان جائیں اس اللہ کے پاک باز ولی پر کہ جس نے ہمیں طریقہ بتایا آپ ولی اور نبی کو کیسے مل سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملنے کے کا نام رکھا دمنوش۔ سلطان باہو نور الہدا شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ولی یا نبی سے ملنا چاہتے ہیں تو دمنوش سیکھیں۔ دمنوش کہا جاتا ہے کہ آپ اس نبی اور ولی کے ساتھ باطنی کنٹیکٹ کریں، روحانی رابطہ کریں، کیونکہ نبی ہوں یا ولی ہوں جو دنیا سے چلے گی ان کی روحیں نہیں مرتی، روح امر ربی ہے، امر خدا کو موت نہیں آتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ تو روح کے ساتھ ہمیشہ رابطہ ممکن ہے۔ اولیاء اللہ کا تعلق روح سے، روح کا تعلق ان سے، اور ان دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء اور اولیاء سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلطان العارفین نے طریقہ دمنوش کا بتایا۔ اب یہ میں آپ کو 2-3 طریقوں سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ملاقات کرنی ہے اور ان سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اب ملاقات کر کے فیض حاصل کرنے کا طریقہ جو ہمیں سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا، سلطان باہو فرماتے ہیں تصور سب سے بڑی عبادت ہے اور تصور سب سے شارٹ کٹ رستہ ہے جو آپ کو اللہ کی حضوری تک لے کر جاتا ہے، جسے ہم گیان بھی کہہ لیں، مراقبہ بھی کہہ لیتے ہیں، تصور بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ تصور اور خیال کا جو تعلق ہے، آپ نے فرمایا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، انبیاء سے اور روحانی لوگوں سے۔ یہ سلطان باہو فرما رہے ہیں۔ ہم اگر ملنا چاہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو، اگر ہم ملنا چاہتے ہیں حضرت غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی کو، ہم ملنا چاہتے ہیں حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے، اگر ہم ملنا چاہتے ہیں حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ کو، تو ہم کیا کریں گے؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، 4 کل آیت الکرسی جو بھی ہے آپ نے یہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل اول آخر درود شریف، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اب دم کرنے کے بعد حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور اپنے شیخ کا پہلے تصور اپنے اوپر قائم کرنا ہے کہ میں نہیں ہوں، میرا شیخ ہے۔ 10-15 منٹ شیخ کا تصور، پھر سینے پر اسم محمد تصور کے ساتھ نقش کرنا ہے، پھر دل پر اسم اللہ ذات تصور کے ساتھ نقش کرنا ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے کر لیں، پھر آپ کسی بھی نبی یا ولی کو ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسم اللہ ذات کرنے کے بعد آپ نے اس ولی یا نبی کی شکل مبارک کو، صورت مبارک کو اپنے دھیان میں لے کر آنا ہے۔
جیسے بھی اس کی صورت کو جب آپ دھیان میں لائیں گے، اپنے اندازے میں لائیں گے، اپنے تصور میں لائیں گے، تو اس کا تصور اپنے اوپر قائم کر لینا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، اس کا خیال اپنے اوپر قائم کر لینا ہے، اور اس کا پورا تصور قائم کرنے کے بعد آپ نے اس کا نام جو ہے اپنی سانس کے ساتھ لینا ہے۔ جیسے باہو ہے، آپ نے باہو سلطان سے ملنا ہے تو آپ نے باہو لفظ کہنا ہے، باہو باہو باہو، اس کو اپنے سانس کے ساتھ کہنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خاص طریقہ ہے جو سلطان باہو نے، حضرت فقیر نور محمد سرور قادری نے، اور ان کے بیٹے جو میرے مرشد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب نے اس ناچیز کو بتائے ہیں۔ خود یہ وہ عملیات ہیں جو اس فقیر کے بڑے ہی تجربے والے ہیں۔ آپ نے باہو 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 کرنا ہے، ان کا پہلے چہرے پہ تصور کرنا ہے، پھر آپ نے پورا 313 بار باہو 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 سانس کے ساتھ پڑھنا ہے، پاس انفاس جسے کہتے ہیں۔ پھر سانس کو اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کی سانس سے بھی ذکر بند کر کے آپ نے روحانی طور پر باہو 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 کرنا ہے، یعنی آپ کا قلب ذکر کرے باہو باہو باہو۔ تو یہ کرتے کرتے کوشش کرنا ہے آپ سو جائیں، نہیں تو آپ یہ تسبیح کریں، پھر درود شریف پڑھیں، دعا مانگے، سو جائیں۔ آپ کی باطنی ملاقات اسی رات ہو جائے گی، اسی رات باطنی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی آپ کو وہ کوئی زیارات کروا دیں گے، اگر یہ بھی نہیں کرواتے تو آپ کو وہ کیا کریں گے، آپ کا اگلے دن پھر دل کرے گا کہ میں یہ تصور قائم کروں، یعنی وہ ابھی آپ کچھ کمی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرواتا ہے۔ اسی طرح مولا علی سے ملنا ہو، یا علی یا علی یا علی، غوث پاک سے ملنا ہو، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو دم نوش کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کا پہلے تصور کرنا ہے، پھر اپنے ہر دم میں اس کا نام نوش کرنا ہے۔ آپ کا ہر دم جو ہے، سانس جو ہے، اس ہستی کا نام اپنے اندر لینا ہے، سانس کے ساتھ لیتے جانا ہے، چاہے وہ جو بھی ہستی ہے، نبی ہے، ولی ہے، آپ نے لگاتار یہ کرنا ہے۔ جب آپ لگاتار اس مشق وجودیہ کو کریں گے، اس کو بھی مشق وجودیہ کہا جاتا ہے، جب آپ لگاتار اس مشق وجودیہ کو کریں گے، آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ پہلے زیارتیں ہوں گی اس ہستی کی، اس کے بعد آپ میں اس ہستی کی خوبیاں آنے لگ جائیں گی، محسوس ہوگا کہ میرے اندر تبدیلی ہے، میرے اندر کچھ بدلاؤ ہے، اور میرے اندر ان کا فیض آ رہا ہے۔ آپ میں اس نبی یا ولی کا فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نبی یا ولی یا فرشتے کے پاس جو بھی طاقت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت میں سے آپ کو کچھ حصہ عطا فرما دے گا۔ یہ اب آپ کا ظرف ہے، آپ اس کا سارا فیض لیتے ہیں، کچھ فیض لیتے ہیں، سمندر پی جاتے ہیں، یا اکیلا قطرہ ہی ملتا ہے اور اس سے مست ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اب آپ لوگوں کا، مجھ کا، سب کا ظرف ہوگا کہ ہم کتنا ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ خاص طریقہ ہے جو میں تو یہ دیکھتا ہوں کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور قسم اللہ کی یہ طریقہ ایسا ہے جو حضرت سلطان باہو نے، فقیر نور محمد صاحب نے اپنے تجربے میں لائے، اور ان کو ڈھیروں کامیابیاں، کامرانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ نبیوں اور ولیوں سے ملے۔ اور وہ لوگ جو منکر ہیں، کہتے جی ہم روحانیت سے تھک گئے، ہماری تو ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو یہ تصور قائم کریں جو اس فقیر نے آپ کو بتایا ہے، جو کہتے ہیں ہماری باطن میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، جی ہم نے اتنے سالوں سے چلے وظیفے کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس فقیر حقیر نے جو آپ کو یہ وظیفہ بتایا، کسی بھی ہستی سے ملنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس دم نوش کرنے سے، اس کے نام کی تسبیح کرنے سے آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے۔ آپ کی ان سے باطنی ملاقات بھی ہو جائے گی، باطنی کنٹیکٹ بھی ہو جائے گا، اور آپ کی روح اس کی روح میں گم ہوگی، اس کی روح آپ کی روح میں گم ہوگی، اور آپ کو پھر اس ہستی کا فیض، اس ہستی کا جو بھی ہے مقام، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حصے میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، اور اس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ پھر جو بھی مشکل کی طرف ان کو کہیں گے وہ حل کر دیں گے۔ اگر خود وہ ہستی کا آپ دم نوش کر لیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا مجھ میں وہ ہستی کی، کہہ لیں کوئی نہ کوئی نور موجود ہے، فیض موجود ہے، پھر آپ جو کہیں گے آپ کا کہنا قبول ہو جائے گا، آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سارے جو اولیاء اللہ ہیں، وہ جو تصور میں ہی رہے، یا کوئی اپنے مرشد کے تصور میں، کوئی کسی مرشد کے تصور میں، کوئی کملی والے کے تصور میں، کوئی مولا علی کے تصور میں، جس کو ہم باطنی مشرب کہتے ہیں، ہر کوئی اسم اللہ ذات کے تصور میں، جو جس جہاں پہ کھڑا
हुआ, जहाँ पे कुछ मिला, उस नबी और वली के लड़ लगने के बाद जिसको जहाँ से कुछ मिला वो सारी जिंदगी उसी पर कायमुल मुकाम हुआ, और उसी पर कायमुल मुकाम होकर जो दुनिया से जाता है वो अल्लाह ताला की ज़ात में ही वासल होता है, क्योंकि ये हस्तियां भी सारी अल्लाह ताला की ज़ात में वासल हैं। तो इस तरह आप फैज़ हासिल फिर उनसे कर सकते हैं, उनसे बातनी मुलाकात कर सकते हैं, फिर अपना जो भी आप उनको बताएं आप उनसे। इस तरह कब्रों से भी फैज़ हासिल कर सकते हैं, जिंदा से भी आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि कैसे आपने ये काम करना है। अगर किसी अहले मज़ार से करना है, अगर मज़ार के करीब जाकर ये सब कुछ करेंगे और उस हस्ती का नाम लेंगे तो आपको वहीं पर फैज़ हो जाएगा उस हस्ती का। अगर घर बैठे भी दावत पढ़ना चाहते हैं, दम नोश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जिस हकीर फ़कीर का भी बड़ा तजुर्बा है। इंशाअल्लाह अगले बयान में मैं ये बताऊंगा कि रूह जिंदा होती है और रूह फैज़ देती है। इसका मैं कुरान और हदीस से, तौरात से, अंजील से और बाकी किताबों से इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा कि रूह जिंदा है, रूह को हाजिर किया जा सकता है, रूह से मदद ली जा सकती है। अभी तो आप ये फैज़ का तरीका समझे, सुने। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को रूहानी फैज़, रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।